اپنی پارٹی ایک ایسا نام جس نے کچھ ہی سالوں میں اپنی جو جڑیں ہیں وہ اتنی مضبوط کر دی ہیں کہ آج ہر جگہ اپنی پارٹی کا ہی نام گونج رہا ہے. اگر ہم بات کریں ہر ایک دن آئے دن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بھی جوائننگ ہوتی ہے تو اپنی پارٹی کا نام کہیں دور نہیں رہتا ہے. لیکن کیا کچھ وجوہات ہے کہ اپنی پارٹی نے اپنی جڑیں جو ہے اتنی مضبوط کر دی؟ کیا وجوہات ہے اپنی پارٹی اتنی مشہور ہو گئی؟ اور کیا کچھ وہ دینا چاہتی ہے لوگوں کو جن کی وجہ سے جس چیز کی وجہ سے لوگ جو ہے اتنی محبت دکھا رہے ہیں اپنی پارٹی کو؟ انہی سارے سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کے لیے آج ہمارے ساتھ منتظر محی الدین جڑ چکے ہیں جو کہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بڑگام ہے، اسٹیٹ سیکرٹری یوٹی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی پارٹی کے آفس انچارج بھی ہے. انہی سارے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے وہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا اپنی پارٹی کیا کچھ دینا چاہتی ہے لوگوں کو اور کیوں وہ اتنی مشہور ہو گئی ہے کچھ ہی سالوں میں. بہت بہت شکریہ منتظر محی الدین صاحب آپ کا جڑنے کے لیے اور ان سارے سوالات پہ بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا. جیسا کہ آئے دن ہم دیکھتے ہیں اپنی پارٹی ایک ایسا نام ہے جو خاص کر دونوں ریجنز میں جموں اور کشمیر میں گونجتا رہتا ہے آئے دن. اگر ہم اس حوالے سے بات کریں جب بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی ہمیں سامنے آئی پچھلے سالوں میں، جب بھی چاہے الیکشن سے پہلے چاہے ایبروگیشن آرٹیکل کے بعد، تو سب نے کسی خاص ریجن کسی خاص پرٹیکولر چیز کو لے کر بات کی ہے جس کی وجہ سے یہ دیکھا گیا کہ ہمیشہ جموں ریجن جو ہے وہ یا تو پیچھے رہ گیا یا تو وہاں کے لوگوں نے یہ سوال یا نشانہ بنایا کہ ہمیں اگنور کیا جا رہا ہے. تو اس چیز میں ہم نے دیکھا ہے کہ اپنی پارٹی جو ہے وہ دونوں خطوں کو برابر درجہ دیتی ہے. دونوں جگہوں پہ ہم ماس جوائننگ دیکھتے ہیں اور دونوں جگہوں پہ ایسے پروگرامز دیکھتے ہیں جہاں پر پارٹیسپیشن بھی برابر کی ہوتی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا کچھ میسج دینا چاہتی ہے اپنی پارٹی لوگوں کو اس حوالے سے؟ بہت بہت شکریہ مجھے بلانے کے لیے. جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی کا ایک علیحدہ مشن ہے، ایک علیحدہ پروگرام ہے، ایک علیحدہ مینیفیسٹو ہے جو آج تک سابقہ ریاست یا موجودہ یوٹی میں مختلف سیاسی جماعتوں کا رہا ہے. جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی کا اس سے مختلف ہے. ہمارے قائد جناب سید محمد الطاف بخاری صاحب نے فیصلہ لیا ہے کہ میرے ساتھ صرف وہی لوگ جڑیں جو سچائی، ایمانداری، عوام دوستی کے لیے کام کریں گے اور جو لوگ عوام میں ایک اپنی ساکھ رکھتے ہوں، عوامی اعتبار ان کے ساتھ ہو. اور آج تک جو دونوں خطوں کے عوام کے ساتھ، بلکہ سابقہ ریاست میں ہم 3 خطے تھے، لداخ بھی تھا، ان سبھی خطوں کے عوام کے ساتھ جو ناانصافیاں ہوئی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کا ازالہ کرنے کے لیے ہم خدا پرستی کے جذبے کے بعد، یعنی آپ بھگوان کہیے، اللہ کہیے، ایشور کہیے، کرتار کہیے، جو گاڈ کہیے، جو بھی آپ مانتے ہیں اپنے دھرم کے حساب سے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اس کے خوف کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم ایمانداری سے کام کریں گے. اور جو ہمارے نئے حالات ہیں، بہت سارے حالات 5 اگست 2019 کے بعد یہاں بدل گئے، تو اس سبھی کے پیش نظر سچائی کی سیاست کرنا، ایمانداری کی سیاست کرنا، یہ ایک کاریدار والا معاملہ ہے. کوئی پارٹی اس میں زیادہ دیر ٹک نہیں پائی ہے، نہ ٹک سکے گی. لیکن الحمدللہ اللہ کا کرم ہے جو اپنی پارٹی ہے، اس میں وہی لوگ ہیں جو الطاف صاحب نے پہلے بتایا تھا کہ ہم کن اسباب کے تحت کام کرنا چاہتے ہیں، تو جنہوں نے آج خود اپنی مرضی سے ان شرائط کو تسلیم کیا. ہاں، ہم ایمانداری سے کام کریں گے، لوگوں کو جھوٹ نہیں بولیں گے، لوگوں کی بہتری کے لیے کام کریں گے، امن کے لیے کام کریں گے، بلا لحاظ مذہب، ملت اور رنگ نسل، اس چیز کو بالکل پرے ہٹا کر اسی سمت میں، جس سمت میں ہمارے ملک کا آئین، یعنی ہمارے ملک ہندوستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، اس آئین میں یہ لکھا ہے کہ مذہب کسی کا کچھ بھی ہو، دھرم کسی کا کچھ بھی ہو، ذات کسی کی کچھ بھی ہو، رنگ کسی کا کچھ بھی ہو، اس کا کوئی اثر اس کو وہ سہولیات، وہ حقوق دلانے پہ نہیں پڑے گا جو ملک کی سرکاریں ہوں گی وہ چلانے میں جو سب لوگوں کے لیے ہوگا، یکساں ہوگا. کسی ایک طبقے کو فوقیت نہیں ہے، کسی ایک طبقے کو برتری نہیں ہے، بلکہ ہم سب یکساں ہیں، ہمارے حقوق مساوی ہیں. تو اسی چیز کو سچائی سے آگے بڑھانے کے لیے جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی نے اپنے منشور کا جو اعلان کیا، تو اس کی جو عوامی سطح پہ پذیرائی ہوئی، کیونکہ لوگ چاہتے ہیں
آپ جہاں بھی جائیں، آپ جموں خطے میں جائیے، کسی بھی گاؤں میں جائیے، ٹاؤن میں جائیے، شہر میں جائیے، کنڈی علاقوں میں جائیے، بارڈر پہ جائیے، ایک اللہ کا کرم ہوا جہاں بھی آپ جائیں گے، جہاں الطاف صاحب گئے آج جا بھی رہے ہیں، ہر جگہ لوگ چاہتے ہیں کہ اتنے برسوں کی بہت ساری اختلافی باتوں کے بغیر اب ہمیں ایک سچی سیاست ملے، ہمیں سچ ملے، ہمیں ایمانداری ملے. تو اس جذبے کے تحت پارٹی پھیلتی گئی، پھیلتی جا رہی ہے. اور میں یہاں بالکل وثوق سے کہوں گا کہ ہماری پارٹی میں کیونکہ جو بھی لوگ آئے ہیں وہ عوامی نمائندے ہیں. سب سے پہلے وہ عوام سے گراس روٹ سطح پہ، بنیادی سطح پہ جڑے ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ. ان میں سے کئی منسٹر صاحبان بھی رہ چکے ہیں، کئی ایم ایل اے صاحبان بھی رہ چکے ہیں، کئی ایم ایل سی صاحبان بھی رہ چکے ہیں. لیکن ان کا ایک خاصا ریکارڈ ہے. وہ پارٹی بنیادوں پہ لوگوں نے دوبارہ تیسری بار چوتھی بار ان کو نہیں جتوایا ہے، بلکہ پہلی بار اگر کسی پارٹی نے ان کو مینڈیٹ دیا، اس کے بعد جو انہوں نے کارکردگی، عوام کے مسائل حل کیے، عوام کی جو مشکلات تھے ان کو دور کر لیا، عوام کی ترقی کے لیے، بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے، لوگوں کے معاملات کو اونچے حکومتی ایوانوں تک پہنچانے کے لیے جو انہوں نے کام کیے ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے لوگوں میں مقبولیت حاصل کی ہے. تو اس مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی نے بڑے مشکل حالات میں کام کیا ہے. کہ جیسے آپ نے خود فرمایا 3 سال قبل 8 مارچ 2020 کو پارٹی کو وجود میں لایا گیا نئے حالات کے تحت، جب ایک سکوت چاروں طرف سے طاری ہوا تھا. تمام سیاسی پارٹیاں خاموش ہوئی تھی، لوگ دہشت زدہ تھے، اور مرکزی سرکار نے کچھ ایسے احکامات لائے، کچھ ایسے آرڈرز نکالے جو بالکل دونوں خطوں کے عوام کے خلاف تھے، ہمارے بنیادی مفادات کے خلاف تھے، ہمارے پڑھے لکھے نوجوانوں اور ہماری نوجوان لڑکیوں، ہمارے نوجوان لڑکوں کے خلاف تھے، اور جو ہماری پوری آبادی ہے دونوں خطوں میں، اس آبادی کے ہر انسان کے خلاف تھے. تو بڑی حکمت عملی سے ہمارے قائد جناب سید محمد الطاف بخاری صاحب نے اپنے دوسرے ساتھیوں کے ہمراہ یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، اگر ہم 70 برسوں سے ملک کے آئین کی عزت کرتے آئے ہیں، ملک کے آئین کو مانتے آئے ہیں، ملک کے آئین کی لاج رکھتے آئے ہیں، اس ملک کے لیے ہم نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، جو کہ ہمارا فرض بنتا ہے حب الوطنی کے جذبے کے تحت. ہم نے الیکشنوں میں ووٹ دیا ہے، آئین کو مضبوط کر دیا ہے، جمہوریت کو مضبوط کر دیا ہے. تو کیوں نہ ہم بات چیت کے ذریعے مرکزی سرکار سے اپنے مطالبات منوانے کی کوششوں کا آغاز کریں. اور اسی سلسلے میں جب سید محمد الطاف بخاری صاحب کی قیادت میں ڈپٹیشن ملک کے وزیر اعظم، ملک کے وزیر داخلہ سے ملاقات ہوا، تو وہاں انہوں نے بتا دیا ہے، آپ کو یاد ہوگا، سبھی لوگوں کو یاد ہوگا کہ یہاں ایک آرڈر آیا مرکزی سرکار کی طرف سے کہ جو جموں کشمیر کے لڑکے لڑکیاں ہیں پڑھے ہوئے، ان کو اب صرف کلاس 4 سے نوکریاں ملیں گی، باقی ہماری جو جتنی بھی ملازمتیں تھیں وہ حق چھین لیا گیا تھا. تو یہ جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی ہی ہے جس نے ملک کے وزیر اعظم صاحب، ملک کے وزیر داخلہ صاحب، مرکزی سرکار کی جتنے بھی ذمہ داری ہیں جو اس معاملے سے بالکل واسطہ رکھتے تھے، ان کے ساتھ بات کر کے ان نوکریوں کو واپس لائے. اتنا ہی نہیں، یہاں کے ایس کارڈر کو ختم کیا گیا تھا، اس میں کے پی ایس بھی آتا تھا، اس کارڈر کو دوبارہ بحال کرانے میں جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی میں کلیتاً صرف کسی پارٹی نے کام کیا، اور آج ہمارے پاس ووٹ کیا. صرف اتنا ہی نہیں، جو ہماری جو ایم بی بی ایس کے بعد ہمارے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں، ایم ڈی کی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، ڈی ایم کی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، تو ان کا جو ٹوٹل کوٹا تھا وہ باقی ریاستوں اور باقی یوٹیز کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو بھی دیا جانے والا تھا. لیکن ہماری پارٹی نے جناب سید محمد الطاف بخاری صاحب کی قیادت میں پھر ملاقات کی دلی سرکار سے، وزیر اعظم صاحب سے، ہوم منسٹر صاحب سے، اور وہ جو ایم ڈی کی سیٹیں ہیں، وہ جو ڈی ایم کی سیٹیں ہیں، وہ بھی یہاں کے لوگوں کی رکھوائی. اس سے بڑھ کر جو بات ہے، جو آرٹیکل 370 اور 35A میں ہم سے چھین لیا گیا تھا، زمینوں کے حقوق، ہماری زمینیں چھیننے والی تھی. تو جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی نے مرکزی سرکار سے بات کر کے وہاں ڈومیسائل آرڈرز نکالوائے. ہم مانتے ہیں اس میں ابھی تھوڑی بہت کمزوریاں ہیں،
لیکن یہ بات کیٹاگورک ہے کہ کسی پارٹی نے، جتنی بھی یہاں سیاسی پارٹی ہیں دونوں خطوں میں، چاہے جموں میں چاہے کشمیر میں، کسی نے اس چیز کو روکنے کے لیے، یعنی زمینوں کو بچانے کے لیے کوئی کوششیں نہیں کی، نہ بات کی، بلکہ وہ اپنے اپنے معاملات میں الجھے رہے. تو جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی کا یہ ایک مشن رہا کہ ہم نے لوگوں کے لیے پارٹی کو مرز وجود میں لایا ہے، جموں کشمیر کے عوام کی بہبودی کے لیے، یہاں کے جوانوں کو بچانے کے لیے، یہاں امن بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے، یہاں کے حالات کو سدھارنے کے لیے، یہاں کے ہر سیکٹر کو ترقی بخشوانے کے لیے ہم نے بیڑا اٹھایا ہے. اور شکر ہے اللہ پاک کا کہ آگے بڑھ رہے ہیں بڑی شدت سے. اور یہ کچھ چیزیں ہیں جنہوں نے جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی کو نہ صرف شہری علاقوں میں، قصبوں میں، بلکہ دور دراز کنڈی اور بارڈر علاقوں میں ایک ایسی تیزی سے متعارف کرا دیا اور لوگوں کے دلوں میں بسا لیا کہ جس کی مثال کہیں اور نہیں ملے گی. 3 برسوں کے مختصر اور قلیل وقت میں اتنی عوامی مقبولیت حاصل کرنا، اتنا عوامی سپورٹ حاصل کرنا بہت بڑی بات ہے. میں آپ کو بتا دوں، اس سے پہلے میں ایک پارٹی میں تھا، اس سے پہلے میں ٹریڈ یونین لیڈر تھا. ریاست جموں کشمیر کی جو ٹریڈ یونین ہے، بہت بڑی ٹریڈ یونین مانی جاتی ہے پورے ملک کے ریاستوں میں، اس میں نے قریباً 29 سال کام کر لیا. اتنی عوامی مقبولیت کسی بھی سیاسی پارٹی کو مختصر وقت میں حاصل نہیں ہوئی کبھی. بہت ساری پارٹیاں ڈوب ہی گئی بننے کے بعد، لیکن اپنی بہترین، سچی اور ایمانداری کی کارکردگی پر، ایمانداری کی مشن کو آگے بڑھانے کی صحیح میں کوشش میں جو مقبولیت حاصل کی جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی نے. بالکل. یہاں پر ایک بات چھیڑی آپ نے آرٹیکل 370 اور 35A کو لے کر. جب بھی الیکشن کی بات سامنے آتی تھی تو جو پارٹیاں ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جاتا تھا کہ جب تک ہمیں اسٹیٹ ہوڈ واپس نہیں دیا جاتا یا 370 واپس نہیں دیا جاتا ہم تب تک الیکشن نہیں لڑیں گے. تو اس کے بعد پھر پارٹیوں نے اس میں مرج بھی کر لیا تھا. تو اس حوالے سے اپنی پارٹی کا کیا منشور ہے؟ دیکھیے، قرآن پاک کی آیت ہے الحق مرن، سچ بولنا جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، سچ سننا کڑوا ہوتا ہے. کیونکہ کئی لوگوں کو آپ کا سچ بولنا اچھا نہیں لگے گا تو ان کو کڑوا لگے گا. لیکن حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو جو آپ اللہ کو مانتے ہو، ایک واحد خدا کو مانتے ہو، اس کو کسی بھی نام سے آپ پکارتے ہو لیکن مانتے ہو واحد ایک کریٹر ہے، ایک پیدا کرنے والا ایک ہی ہے، اس سے ڈرو. اور جب آپ بات کرو ایمانداری سے کرو، سچ بولو، اور جو وعدے کرو گے اس پہ قائم رکھو. تواریخ گواہ ہے، جموں اینڈ کشمیر کی تواریخ گواہ ہے. میں کسی معاملے میں کسی پارٹی کی، کسی گورنمنٹ کی تنقید نہیں کروں گا، لیکن آرٹیکل 370 اور 35A کے معاملے میں یہ ضرور بولوں گا، میرے بولنے سے ہی معاملہ صاف نہیں ہوگا. تواریخ گواہ ہے، کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں، یہ ماضی قریب کی باتیں ہیں کہ دفعہ 370 اور 35A کو کھوکھلا کرنے میں، کمزور کرنے میں، ختم ہونے کے کنارے تک پہنچانے میں یہاں کی سیاسی پارٹیوں کا اور ان کی چرب زبانی کا رول ہے. ان کی ہی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اس نے ختم کروا دیا ہے. انہوں نے اس کو دونوں آرٹیکل کو ختم کروا دیا ہے. یہ آرٹیکل یہاں کس نے لائے تھے؟ کیا کسی مذہبی بنیاد پہ لائے گئے تھے؟ کیا کسی فرقے کی بنیاد پہ لائے گئے تھے؟ یہ وہاں اس وقت کے مہاراجہ جو تھے، ہمارے مہاراجہ ہری سنگھ صاحب، انہوں نے ریاست جموں کشمیر کے تمام طبقوں، تمام مذاہب کے لوگوں کی مالی حالات، سیاحتی حالات، دستکاری حالات، معاشرتی حالات، تعلیمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت ہند کو اس وقت جواہر لال نہرو صاحب کی قیادت میں اس بات کے لیے آمادہ کیا تھا کہ ہماری ریاست کو ایک خصوصی پوزیشن رہنی چاہیے. اس کا انیشیٹو شیخ محمد اللہ صاحب نے نہیں کیا تھا، انیشیٹو تو مہاراجہ ہری سنگھ صاحب نے کیا تھا، کیونکہ ہماری ریاست دوسری جو ہندوستان کی ریاستیں تھی یا بعد میں جو ان کے ساتھ مل گئی ہمارے ملک ہندوستان کے ساتھ، ان سے مختلف تھی. ہم ایک کنڈی ریاست ہے، ہم بارڈر پہ رہتے ہیں، ہمارے اوپر جنگی حالات ہمیشہ مسلط ہوتے رہتے ہیں،
اور منڈلاتے بھی رہتے ہیں وہ خطاب. ان سبھی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ آرٹیکل رکھے تھے. تو حکومتوں کا فرض بنتا تھا کہ اس کو مستحکم بنائیں, اس کو مضبوط بنائیں. لیکن جو 70 سال میں حکومتیں آئی اس میں کانگریس بھی شامل ہے, اس میں نیشنل کانفرنس بھی ہے, اس میں پی ڈی پی بھی ہے, اس میں ملی جلی سرکاروں کا بھی سنگٹھن ہے. بی جے پی تو ہمیشہ سے اس کی دشمن ہی تھی, تو اس کا ہمیں کوئی گلا نہیں ہے, کیونکہ بی جے پی کا مشن ہی تھا. کبھی وہ جن سنگھ کے نام پہ تھے, کبھی وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے نام پہ تھے, کسی اور مشن کے نام پہ تھے. آر ایس ایس کا یونٹ ہے. ان کا 70 سالوں سے ہی یہ یہاں بتا دوں, اگر جاتی نہ ہوگی, کسی کو برا نہ لگے, انہوں نے سچ بولا, ہم نے جھوٹ بولا. انہوں نے سچ بولا کہ ہمیں جب بھی آئیں گے ہم 370 کو 35 کو ختم کریں گے. انہوں نے کر کے دکھایا. اور ہم نے کیا جھوٹ بولا؟ ہماری سیاسی قائدین نے جو 70 سالوں میں رہے, انہوں نے نعرے دیے, ازیون یزت فجیون یزت ترہت سطر. ازی کا بھی وہ میری بہن ہوگی, میری ماں ہوگی, میری بیٹی ہوگی, فض بھی, ان سبوں کی عزت نیلامی کی, گیتا سیتا جو بھی ہو, ان سبھی بہو بیٹیوں, ماں بہنوں, بھائی بہنوں, بچوں, بزرگوں جنہوں نے قربانیاں دی تھی, ان کی عزت برباد کر دی انہی جھوٹی باتوں سے. تو یہ کس طرح کریئر ہے. اور آج بھی جب 370 نہیں ہے, 35 نہیں ہے, جو اس کی مضر اثرات یہاں پہ پڑے, تو کس نے اس کے لیے آواز اٹھائی, کس نے اس کے لیے لڑا. اب فرق یہ ہے, ہم ملک کے آئین کو مانتے, اس کی قدر کرتے ہیں, اس کی عزت کرتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. جمہوریہ کشمیر اپنی پارٹی ایک سیکولر پارٹی ہے, کوئی مذہبی پارٹی نہیں ہے. یہاں کسی پارٹی کے خلاف کوئی نہیں ہے. یہ اس پارٹی کے دروازے سبوں کے لیے کھلے ہیں, ایون ایتھکس کے لیے بھی کھلے ہیں. کوئی لادین ہے, کوئی منسٹ ہے, ہمیں اس سے کیا کرنا ہے؟ ہمیں ڈیولپمنٹ, بھائی چارے, امن, مذہب اپنا اپنا. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. اپنی یہ ذاتی مذہب کی جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے, بابت وہ ذاتی ہوتی ہے. جب ہم ایک ایسے ملک میں, ایک جگہ میں رہتے ہیں جہاں ہم بیشتر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں, تو ہمیں اسی سوچ کے تحت کام کرنا ہے. اسی لیے ہمارے ملک کا آئین بنا ہے سیکولر. تو جمہوریہ کشمیر اپنی پارٹی ایک ریجنل پارٹی ہے, سیکولر پارٹی ہے. ہم بی جے پی کی طرح کوئی تعصبی پارٹی نہیں. ہاں, ہم یہ چاہتے ہیں جن پارٹیوں کی وجہ سے آرٹیکل 370, آرٹیکل 35 میں ریاست جموں کشمیر کی سالمیت کو خسارہ ہوا ہے, نقصان پہنچا ہے, بہت عظیم نقصان پہنچا ہے, ان پارٹیوں کو ہم اور آگے اپنے مستقبل کو, اپنے بچوں کو, اپنے نوجوانوں کو ان کے استحصال کا شکار نہیں ہونے دیں گے. اس لیے ہمارا مشن کیٹیگورک ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, ہم صرف سچ اور سچ کی سیاست کریں گے, جو ہمارے قائد سید محمد عطا بخاری کا مشن ہے. اس لیے جو لوگ ملے ہیں آج تک الحمدللہ رب العالمین, جہاں جائیں گے سچ بولیں گے. یہ کوئی نہیں کہے گا ہم آزادی کو لے کے آئیں گے, یہ کوئی نہیں کہے گا ہم 370 کو لے کے آئیں گے, یہ کوئی نہیں کہے گا ہم 35A کو نہیں آئیں گے. ہاں, یہ سب کہیں گے ہمیں دکھ ہے, ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی, ہمارے ساتھ ظلم ہوا, آرٹیکل 370 کو ایبروگیٹ کر کے, آرٹیکل 35A کو ایبروگیٹ کر کے. لیکن ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. ہمیں جانا ہے دلی سرکار, مرکزی سرکار سے ہی بات کرنی ہے. اور یہ موجودہ سرکار جو مودی جی قیادت کر رہے ہیں, یہ تو ہمیں واپس دے گی نہیں, کیونکہ انہوں نے ہی چھینا ہے, ظلم تو انہوں نے کیا ہے. اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے عدلیہ, ملک کا عدلیہ, آنریبل سپریم کورٹ آف دی کنٹری. وہاں ہم نے کیس رکھا ہے, ہم نے بھی ریٹ کی ہے, جیسے اور کئی صاحبان نے ریٹ کی ہے, ہم نے بھی ریٹ کی ہے. تو امید ہے کہ ہو سکتا ہے عدالت عالیہ یہاں جموں کشمیر کے 1 کروڑ 30 لاکھ عوام کی جذبات کی قدر کرتے ہوئے اور ان کی سچائی اور قربانیوں کا احترام کرتے ہوئے, ہو سکتا ہے ہمارے سچ کے حق کے حق میں فیصلہ آ جائے. وہ تو الگ بات ہے, لیکن یہ کسی بھی سیاسی پارٹی میں یہ دم نہیں ہے, نہ کوئی طاقت ہے کہ وہ آرٹیکل 370 کو واپس لائے, وہ 35A کو ان 2 چیزوں کے بغیر لائے. ہاں, ہو سکتا ہے اللہ ماشاءاللہ اگر کبھی مرکز میں سرکار بدل گئی, بی جے پی کی سرکار نہیں رہی, کوئی اور سرکار ایسی آئی جس کو لگے کہ جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ زیادتیاں ہوئی, تب ہو سکتا ہے. فی الحال تو صرف عدالت عالیہ میں ہے, ہم نے بھی واحد کر کے رکھی ہے. دکھ ہمیں اس بات کا ہے کہ ہم سے ہمارا دستار چھین لیا گیا. ہم سمجھتے ہیں, ہم مانتے ہیں, ہمارے قائد بار بار یہ کہتے رہتے ہیں جناب سید محمد عطا بخاری صاحب کہ آرٹیکل 370 اور 35A کو چھین کر
ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی، ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا، لیکن ہم ملک کے آئین کی عزت کرتے ہوئے قانون کے دائرے میں اپنے حقوق کو حقوق کی بازیابی کے لیے حق کی لڑائی لڑتے رہیں گے، پرامن طریقے آئین کے۔ تو اگر ہم دیکھیں سب یہاں پر جاننے کی کوشش کریں گے، ہمارے کشمیر میں ڈرگز جو ہے وہ عام ہو چکا ہے، ایک فری اویلیبلٹی مل رہی ہے ان چیزوں کے لیے، ایک ڈرگز جو ہے ہمارے کشمیر اتنا عام ہو چکا ہے کہ ایک ایک ڈسٹرکٹ میں قریباً 10 لاکھ 12 لاکھ یوتھ جو ہے یا وہاں کی عوام جو ہے وہ ڈرگز کی جانب بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہ ایک فکریہ ہے یہاں پہ ہمارے لیے، ہمارے کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک ایسا سوال ہے، ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمیں دور رہنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے کچھ کام کرے کہ ان چیزوں کو ہم اپنے کشمیر سے دور رکھیں۔ اور دوسری جانب دیکھ رہے ہیں کہ سپورٹس کا رول جو ہے وہ اس میں زیادہ ہے، کیونکہ جب تک ایک یوتھ جو ہے سپورٹس کی جانب نہ بڑھے تب تک مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنے آپ کو کسی بھی ایک فیلڈ میں اس ڈرگ سے دور رکھے۔ تو اپنی پارٹی کا کیا منشور رہے گا سپورٹس کو لے کر، ڈرگ فری کشمیر بنانے کے لے کر، اور اس کے ساتھ ساتھ باہری ریاستوں سے جو کھلاڑی آتے ہیں یا باقی جو سپورٹس پرسنز ہیں ان کو یہاں تک لانے کے لیے اپنی پارٹی کا کیا منشور ہے؟ میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ جو ہماری وادی کے پچھلے 30 برسوں سے حالات رہے پوری ریاست میں، سابقہ ریاست جو تھی، ان حالات کے بعد جہاں بھی آپ دنیا کی تواریخ کا مطالعہ کریں گے، ہسٹری کو دیکھیں گے، جہاں جہاں ایسے حالات ہوتے ہیں وہاں پھر کرائم بڑھ جاتے ہیں، لوگ منشیات کی طرف جاتے ہیں، لوگ جو بھی برے کام ہوتے ہیں انہیں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، اور جو جرائم ہیں وہ اپنی عروج کو پہنچ جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں کئی اور ایک دو وجہیں بھی ہیں۔ ایک تو یہاں ہمارے حالات 30 سال مسلسل خراب رہے تو جرائم پیشہ لوگ اس میں پنپتے رہے۔ نمبر 2، یہاں بیکاری ہے، نوجوان کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے، فرسٹریشن ہے، دن میں PhD کر کے، ڈاکٹریٹ کر کے، MBA کر کے، ڈینٹل سرجن، دوسرے پڑھے لکھے لوگ، آرٹس میں گریجویشن PG کر کے، سبھی لوگ بیکار ہیں۔ یہاں پرائیویٹ سیکٹر تو ہے ہی نہیں، تو جائیں گے۔ تو یہ لوگ کئیوں کو گھر کی ذمہ داریاں ہیں، وہ گھر والوں کو کوئی سپورٹ نہیں کر پاتے ہیں، گھر پہنچے تو ماں باپ بھی رونا روتے ہیں، اتنا بڑا کیا، اتنا پڑھا لکھا ہے اور کچھ کر ہی نہیں رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ کرنے کو ہے ہی نہیں۔ تو یہ چیزیں فرسٹریشن کریٹ کرتی ہیں، جس وجہ سے ہماری وادی میں خاص کر نوجوان طبقہ، پڑھے لکھے لڑکے، اور حیرت کی بات ہے کہ لڑکیاں بھی اس لت میں پڑی ہوئی ہیں، یہ بڑا آپ نے صحیح فرما دیا۔ تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگے، لیکن اس کو ایڈریس کرنے کی اولین فرصت میں ضرورت ہے۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، امیجیٹ آپ راغب کر دو لڑکوں کو سپورٹس کی طرف۔ جیسے ہماری پارٹی نے، جمہوریہ کشمیر عربی پارٹی نے، پامپور، کولگام ڈسٹرکٹ میں اور بھی 1-2 جگہوں پہ ہم نے ایک ٹرافیز کا، کرکٹ ٹرافیز کا، سپورٹس جو ہیں ان کا انعقاد کرا دیا، اور وہاں الطاف صاحب نے از خود اپنے گھر سے یہ جو فائنینشیل اسسٹنس پرووائڈ کرنے کا اعلان کر دیا۔ وہاں ہمارا بورڈ لگا رہتا ہے، یس ٹو سپورٹس، نو ٹو ڈرگس، یس ٹو سپورٹس، نو ٹو ڈرگس۔ اس کے لیے الطاف صاحب نے متعلقہ لوگوں کو، ٹورنامنٹ آرگنائز کرنے والے لوگوں کو یہ اسسٹنس بہم رکھی کہ جہاں کہیں ہمارے بچے اس لت میں پڑے ہیں ان کو ریہیبلیٹیشن کرانے کے لیے اگر کوئی فائنینشیل اسسٹنس ضرورت ہے تو الطاف صاحب اپنے گھر سے وہ دے دیں گے۔ اتنا ہی نہیں، اگر کئی لوگوں کے پاس کھیلنے کے لیے سامان نہیں ہے، کرکٹ بیٹس نہیں ہے، بال ہے، ایسی غربت بھی ہے، ایسی غریبی بھی ہے، تو اس کے لیے سپورٹس کاؤنسل کے ساتھ بات کریں گے، اور کئی جگہوں پہ ایسا کرایا بھی، ان کی یونیفارمز اور وہ وغیرہ، وہ جو ہے۔ جہاں تک سوال ہے کہ یہ تو اپنی لوکل لیول پہ، جہاں ہم دیکھیں گے نیشنل لیول یا انٹرنیشنل لیول کی باتیں، ہمارے پاس یہاں انفراسٹرکچر میسر نہیں ہے کہ جہاں لوگ اس پیمانے کے میچز آرگنائز کرائیں۔ جیسے ہماری ہمسایہ ریاست ہے ہماچل پردیش، وہاں IPL کھیلی گئی کیونکہ ان کے پاس انفراسٹرکچر، ہمارے پاس موسم اتنا بڑھیا ہے کہ ہم کسی بھی موسم میں یہاں آرگنائز کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کی طرف توجہ دلانے کے لیے انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس پروگرام ہے کہ اگر ہماری
पार्टी हुकूमत में आती है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडोर स्टेडियम्स का पूरी यूटी में और स्टेडियम्स का जो इंटरनेशनल लेवल के पैमानों को पूरा करता होगा उसका हम इंशाल्लाह ताला कंस्ट्रक्ट करके लोग अपने बच्चों को प्लेटफार्म मुहैया रखेंगे। लेकिन फिलहाल जो जरूरत है वो यही है जो शुरू किया अपनी पार्टी ने, छोटी लेवल पे टूर्नामेंट्स का आगाज करते हैं, टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, वहाँ लोगों को इस पे लेक्चर भी देते हैं। और हमने जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी वही पार्टी है जिन्होंने यहाँ की सिविल सोसाइटी, यहाँ के अइमा हजरात, यहाँ के वाइज हजरात, यहाँ के मौलाना साहिबान से अपील की कि मस्जिदों में दूसरी जगहों पे आप ड्रग के बारे में ज्यादा खुतबा दिया कर लीजिए कि एक बुरी लत है, ताकि बच्चे एजुकेट भी हों और उनको खेल की तरफ रागिब भी करें। तो लेकिन एक बात जरूर मैं यहाँ बता दूंगा कि सच बताना चाहिए कि जो हमारा स्पोर्ट्स काउंसिल है, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारा स्पोर्ट्स काउंसिल है वो भी लोगों की और बच्चों की रहनुमाई करते हैं और उनको सहूलियात प्रोवाइड करते हैं। और जो क्रिकेट ग्राउंड्स हैं जहाँ नहीं है अवेलेबल उनके लिए भी वो मावनत देते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये सभी चीज़ें चल रही हैं। तो लेकिन ज़रूरत है कि एक ऐसी हुकूमत आए, हमदर्द जो हो, जिसको इन सभी बातों का इल्म हो, एहसास हो और करने की खूह हो, करने की लगन हो, करने की बेताबी हो, तो वो हम में है अल्हम्दुलिल्लाह। तभी तो आप देखते हैं 3 साल से एक दिन भी जबकि उनको कोई जरूरत नहीं, ना पैसों की, ना माल की, ना दौलत की, ना किसी जाओ हशमत की, अल्लाह पाक ने सब कुछ दिया है, दौलत भी दी है, इज्जत भी दी है, जलाल भी दिया है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे जो बड़ी बात है दीनदार है, अल्लाह पाक को डरने वाले हैं, सच्चे मुसलमान हैं, जिसमें कोई शक ही नहीं, जिनके मुकाबले में किसी सियासी पार्टी में और कोई बंदा है ही नहीं। इसके बावजूद दिन रात मेहनत करते हैं, सच बोलते हैं, चाहे कभी कड़वा हो चाहे कभी, लेकिन सच बोलते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। इस यही लगन है कि अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने के लिए वही हमारा मिशन है। इंशाअल्लाह ताला हर शोबे में आप देखेंगे कि अपनी पार्टी कोई शिकायत नहीं रखेगी, बशर्ते लोग हमें अपना एतमाद दें और अपनी पार्टी को चुनें। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि हैंडीक्राफ्ट्स की यहाँ पे बात आई है, इसमें हमारा जो कल्चर है वो इस चीज़ को बड़ा ही अहमियत देता है, बड़ी अहमियत है इस चीज़ को हमारे कल्चर में हासिल है। आप एक्स वाइस चेयरमैन रह चुके हैं हैंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के, तो अगर आपकी पार्टी जो है वो जो ये इक़्तिदार में आती तो इन चीज़ों को लेकर क्या कुछ सरकार करेगी उस टाइम? क्योंकि आए दिन हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे क्राफ्ट्समैन हैं जो ये शिकायत करते हैं कि हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, हमें वो फील्ड नहीं मिल रहा है जहाँ पे हम अपने आर्ट को प्रेजेंट करें पूरे वर्ल्ड में। तो आपकी पार्टी उस टाइम क्या करेगी इस चीज़ को? बिल्कुल सही फरमाया आपने। देखिए मैं एक तजुर्बे की बात बता दूंगा, क्योंकि जैसे आपने बता दिया, मैं जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट में हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का वाइस चेयरमैन रहा हूँ कुछ मुद्दत के लिए। जो मैंने वहाँ देखा, मैंने पूरी कंट्री में जहाँ जहाँ हमारे हैंडलूम के जो यूनिट्स थे वहाँ मैंने दौरा किया है, वहाँ मैं गया भी हूँ, और मैंने देखा कि इस हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में हमारे पास बहुत गुंजाइशें मौजूद हैं इसको डेवलप करने के लिए। और जिस तरह सयाहत है, जिस तरह हॉर्टिकल्चर है, उससे बढ़कर ये एक इनकम सोर्स बन जाएगा पूरी हमारी यूटी के लिए, अगर इस पे अच्छे ढंग से काम किया जाएगा। क्योंकि इसमें हर घर से वाबस्ता लोग हैं, वो पेपर माशी हो, वो सुई का काम हो, वो आरी का काम हो, वो वीविंग का काम हो, वो कानी शाल हो, वो पश्मीना हो, वो कोई भी हो, सब जुड़े हैं इससे। इवन हमारे कुम्हार भाई जो बर्तन बनाते हैं वो भी इससे जुड़े हैं। मतलब कोई भी हर घर में कोई ना कोई इस काम से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक हमारा तुरखान है, यानी नजार जिसे आम जुबान में कहते हैं, हमारे लोहार हैं, हमारे दूसरे तबके के लोग हैं, सभी लोग दस्तकारी से जुड़े हुए हैं। और इस सेक्टर को सबसे ज्यादा एड्रेस करने की गुंजाइश भी मौजूद है, जराए भी मौजूद हैं। मैंने देखा कि जो हमारे पास वूल होता है, उसके जो कपड़े हम बनाते हैं, या वो ट्वीड जो बनता है, दुनिया का नंबर 1 ट्वीड कश्मीर से फराहम हो सकता है। एक रिसर्च है। तो उन सभी चीजों को डेवलप करने के लिए हमारे पास इंशाअल्लाह ताला वसाइल की कमी नहीं है। क्योंकि एक बात यहाँ जरूरी है, आज ही नहीं, पिछली भी जो मरकजी सरकारें थी उन्होंने भी इसके लिए अच्छा प्रोविजन रखा था। अब आप यूटिलाइजेशन सही तरीके से नहीं कर पाए तो वो उनका कसूर नहीं है, यूटिलाइज करना हमारा अपना कसूर है। अगर हमारे पास फंड्स अवेलेबल है, हमारे पास सहूलियत है, हम उनको यूटिलाइज नहीं करते हैं तो वो हमारा कसूर है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हैंडीक्राफ्ट सेक्टर हमारी बैकबोन है,
रीढ़ की हड्डी है, उसको तरक्की देने के लिए हम इंशाअल्लाह ताला हमारा जो प्रोग्राम है पार्टी का, उसको हमारे पास कानी शाल है, हमारे पास पश्मीना है, हमारे पास बहुत सारे काम, इवन कॉटन में आजकल हमारे लोग इतना काम करते हैं, इतना सुंदर काम करते हैं कि जो भी हमारे विजिटर्स आते हैं उनका दिल वो लुभता है। वो दिल फरीब ऐसे नक्शे बने हुए हैं, ऐसे दिलकश नक्शे बने हुए हैं कि जी चाहता है मैं सभी चीजें खरीदूं। ये बात भी बिल्कुल सही है कि पिछले 4-5 बरसों में हमारी जो आर्ट से वाबस्ता है, इस आर्टिजन्स जो है, दस्तकार लोग जो है, चाहे कारपेट वीविंग है, चाहे शाल बाफी है, चाहे दूसरी चीजें हैं, उनको सच्ची में हमारी जो एग्जिबिशन लगते हैं मुख्तलिफ स्टेट्स में, वहां उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। उसमें ब्यूरोक्रेसी का रोल रहा जो आर्टिजन्स के खिलाफ रहा, उसमें एक पॉलिसी रही कि हमारे लोगों को पीछे रखने के लिए। तो उन सभी ग्रेवियंस को हम दूर करेंगे, अपने लोगों को, अपनी यूटी के लोगों को प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कराते रहेंगे, और जो भी डेवलपमेंट उसके लिए चाहिए इंशाअल्लाह ताला अपनी पार्टी के पास उसका पूरा मिशन है। आप जानते हैं हमारे कायद बिजनेस पे छाए हुए हैं, कामयाब बिजनेसमैन है, तो उनको हर चीज छोटी छोटी नुक्तों पे भी नजर है, बड़ी बड़ी ऊंचाई पे भी नजर है। इंशाअल्लाह ताला हम चाहते हैं कि हमारी कौम, जम्मू कश्मीर की कौम, जम्मू कश्मीर की आवाम, वो किसी भी मजहब से हो, बस्तियों से लेकर बस्तियों से निकल कर बुलंदियों तक पहुंचाएं और खुशी की जिंदगी गुजारें, इत्मीनान और भाईचारे की जिंदगी गुजारें, अमन और चैन से रहें, हमारी जबान फूले फले, बुजुर्ग आराम चैन से रहें। ये वसवसा न रहे मेरा बेटा निकला पता नहीं अब शाम को वापस आएगा या नहीं आएगा। इन चीजों को हम मिटाने की मुकम्मल कोशिश करेंगे। यही जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी का मिशन है। लेकिन गुजारिश हमारी यही है कि मैं एक्स्ट्रा अपनी पार्टी की तरफ से अपील करूंगा तमाम आवाम से कि आइए इस सच के, इस जो ये हमारा सच का मिशन है, दयानतदारी का मिशन है, ईमानदारी का मिशन है, इसको मजबूत करने के लिए सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब की क़यादत में जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी से जुट जाइए। एक मौका हमें दीजिए और फिर देख लीजिए कि आप पिछले सारे गम, पिछले सारे जख्म भूल जाएंगे और एक नई सुबह का हम आगाज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुंतज़िर साहब का, आप इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए, इन पर रोशनी डालने के लिए, अपनी पार्टी का नाम जो है वो यहाँ पर उजागर करने के लिए, और इन सब सवालों के जवाब देने के लिए, लोगों को एक राहत पहुंचाने की जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ मुंतज़िर मोहिउद्दीन साहब, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बड़गाम, स्टेट सेक्रेटरी यूटी और अपनी पार्टी ऑफिस इंचार्ज है। इन्होंने इन सवालों का जवाब दिया। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। खुदा हाफिज।